بزار صاحب آپ تو 6 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں ویسے بھی، لیکن آپ کو جبری ریٹائر کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ الزام بڑا سنگین ہے آپ پہ، صفائی کیسے دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آلریڈی میں پرسوں اپنی 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، سو دیٹ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے مجھے آ رہا تھا پیغامات کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، کیونکہ جو الزام ہے کہ منشیات فروشوں کے ساتھ مبینہ طور پر تعلق کی بنیاد پہ نوکری سے جبری ریٹائر کیا گیا ہے، تو اس میں فیکٹس اینڈ فگر رضوانی صاحب میں نے بتا دیے تھے۔ مختصراً آج یہ بتاؤں گا کہ ان فیکٹس اینڈ فگرس کی روشنی میں میرا کوئی 1% بھی قصور ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں ملازمت کرتا رہوں، میرا قصور ہے، ٹھیک ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، جواب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اگر میں منشیات فروشوں سے تعلق جوڑتا یا میرا تعلق ان سے ہوتا تو صرف 3 کلو کے لیے میں گاڑی بھیجتا وہاں سے لورالائی سے، 3 کلو چرس 3 کلو 2 کلو چرس تھی اور 1 حشیش آئس جسے بولتے ہیں، 2 کلو چرس اور 1 کلو جو آئس ہے وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 پرائیویٹ لوگوں سے ریکور ہوئی تھانہ گلگشت پولیس سے 23/1/2025 کو۔ تو اس بنیاد پہ انکوائری ہوئی، اور انکوائری فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہوئی، پھر 2 ریگولر انکوائری ہوئیں۔ کسی سٹیج پہ انکوائری آفیسر نے، کسی سٹیج پہ کسی گواہ نے، کسی اکیوز نے مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا کہ اس کا تعلق اس معاملے میں ہے، بلکہ انکوائری افسر جو تینوں تھے انہوں نے مجھے ایگزامنریٹ کیا، محض اتنی حد تک کہ چلو یہ ڈی پی او تھا، ایس ایس پی تھا، کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لوز ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ سرزنش دی جانی مناسب ہے۔ آپ پر الزام منشیات کا میڈیا میں لگا، جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جبری ریٹائرمنٹ منشیات کے الزام کی وجہ سے نہیں ہے، کیسے؟ آپ وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے اسی نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کا 13/5 کا، تو اس میں ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے۔ اسی ڈسپلنری ایکشن میں کہیں نہیں لکھا ہو گیا کہ اس کا تعلق منشیات فروشوں سے تھا، وہ تعلق ثابت ہوا اور اس کی روشنی میں یا اس کی پداش میں اس کو نوکری سے جبری ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا، نہ انکوائری میں لکھا ہے نہ اسی نوٹیفیکیشن میں۔ کتنی انکوائری ہوئی آپ کے خلاف؟ 3۔ کس کس لیول کے افسر نے انکوائری کی؟ ایک ایس ایس پی نے کی، 2 ڈی آئی جیز نے کی۔ کسی لیول پہ بھی میرے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا منشیات کا۔ الزام کیا؟ الزام یہ تھا کہ رپورٹ میں آخر آپ کے پاس ہر ڈاکومنٹ؟ جی میرے پاس موجود، اس میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو گاڑی 20 کو ایک ہیڈ کانسٹیبل لے کے گیا محرر لائن، وہ ملتان میں 3 دن کے بعد پکڑی گئی، اس میں منشیات برآمد ہوئی، اس میں لوز کنٹرول کی بنیاد پر اس کو سرزنش کی جانی مناسب ہے۔ اور کس کس کو سزا ہوئی؟ اور کسی کو نہیں جو ہوئی۔ بھی آخر آپ کا جو میکنزم ہے گاڑی کا ہیرارکی ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب اس میں سب لائن کی جی پنجاب کے طریقہ سیم ہے، پولیس رول سب کے اندر سیم ہے۔ کیا طریقہ کا؟ اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ تھانے پہ چلے جائیں تو ہیرارکی تھانے کی یہ ایک محرر ہے، اس کے بعد تفتیشی افسران ہے، پھر ایس ایچ او ہے، اور اس کے بعد ایس ڈی پی او آتا ہے، سپروائزری لیول جہاں پہ ایس ڈی پی او پہ ختم ہو جاتا ہے، جو ڈی ایس پی یا اے ایس پی رینک کا افسر ہوتا ہے۔ اوکے، جب آپ لائن میں جاتے ہیں رضوانی صاحب، وہاں پہ ایک محرر لائن ہوتا ہے جو اس معاملے میں ملوث تھا اور جس کے خلاف میں نے پرچہ درج کیا۔ محرر، اس کے بعد اس کا لائن آفیسر ہوتا ہے، وہ عام طور پر پریفریبلی جو سب انسپیکٹر یا اے ایس سی رینک کا ہوتا ہے، پھر آر آئی ہوتا ہے ریزرو انسپیکٹر، اور اس کے بعد ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ سپروائزری رول وہیں پہ ختم ہوگا۔ ڈی پی او ایک کمانڈ کر رہا ہوتا ہے پورے فورس کی، ان تمام مداد کی، ان تمام جو یونٹس ہیں ان کی۔ اب بدقسمتی یہ ہے، جو میرا جو وہ ایجیٹیشن وہ یہ ہے کہ اس ہیڈ محرر سے لے کر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تک کسی کو سزا نہیں ملی اس معاملے میں۔ دے آر ورکنگ دیئر۔ کسی انکوائری میں بھی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، ان کو کوئی نیگلیجنس کچھ نہیں ہے اس کے اوپر، کچھ کسی قسم کا کوئی مورد الزام کو، وہ تو ابھی تک بھی وہی رحیم داد جس ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر رہا ہوں، وہ وہیں پہ ایک سرکی جنگل تھانہ ہے، اس میں بطور نائب محرر کام کر رہا ہے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، اس وقت کا جو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تھا، مختلف تبادلہ جات کے بعد پھر وہیں پہ براجمان ہے۔ لائن آفیسر وہ وہیں پہ ہے، سب انسپیکٹر جو اے ایس آئی رینک کے ہوتے ہیں لائن افسر، وہ بھی پہنچ جائے۔ صرف اور صرف ٹارگٹ کی صرف ایس پی یعنی ڈسٹرکٹ کمانڈ کی، اور نہ اوپر ہوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ ہی سمجھے نا سر، کہ نیچے میری پہلے میں نیچے والے بالکل صاف، اوپر والے کسی سے پوچھا نہیں گیا، صرف ڈسٹرکٹ کمانڈر جو وہاں پہ کمانڈ کر رہا ہے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی ہے انکوائریاں حق میں ہونے کے باوجود۔ تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ کوئی انصاف ہے؟ نہیں، آپ کو پھر آپ نے کہا ٹارگٹ کلنگ ہوئی نا؟ جی بالکل کہتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں۔ کس نے کی، قاتل کون ہے، اور آپ کو کیوں الزام
پہ اور آپ پر یہ الزام لگا اور آپ کا ایڈمنسٹریٹیولی آپ کی جاب کا قتل کر دیا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سر اول تو یہ کہ مجھ پہ ایسا کوئی الزام لگا ہی نہیں ہے کہ میرا منشیات فروشوں سے تعلق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی ہے یا کرتے رہے ہیں، انہوں نے بغیر کی چیز دیکھے تصدیق تحقیق میرا سٹانس لیے بغیر یہ چھاپنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک رینک سے میرا تعلق ہے، یعنی نیچے سے آئے ہوئے لوگ رینک سمجھتے ہیں، اس سے پلس جو میری فیملی کا جو ایک ہے بیک گراؤنڈ ہے بینگ بزدار، اس کی وجہ سے میں ٹارگٹ ہوا ہوں۔ کیونکہ اگر میرے خلاف واقعتاً کوئی ثبوت ہوتے تو میں نے یہاں پنجاب کے اندر بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ کام کیا۔ میں ڈی پی او بھاور نگر تھا، میں ڈی پی او بہاڑی رہا، میں سی ٹی او ملتان رہا، میں ایس ایس پی اسپیشل برانچ ملتان رہا، میں بٹالین کمانڈر ملتان رہا، بٹالین کمانڈر لاہور رہا، میں 2 ڈسٹرکٹ کو انویسٹیگیشن کو ہیڈ کیا ہے، راجن پور اور ڈی جی خان کو۔ تو اگر میں اتنا ہی برا تھا تو اس وقت میرے خلاف کوئی انکوائری اسٹینڈ ہوتی۔ 33 سال کی سروس ہے آپ کی، کتنے آپ کو سینشور ہوئے، شوکاز ملے، آپ کی کارکردگی پہ کوسچن مارک اٹھا، آپ کے سینئرز نے اٹھایا، وہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں رضوانی صاحب، میں انسپیکٹر سے گریڈ 18 ایس پی تک پروموٹ ہوا۔ میری اس جبری ٹریٹمنٹ کی جو ابھی دی گئی ہے، جس کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے متعلقہ کورٹ فورم پہ، اس کے علاوہ میں کیریئر کی بات کروں، میرے کیریئر میں کسی ایک قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، وارننگ تک ان رائٹنگ وارننگ تک نہیں ہے، وارننگ تک بھی نہیں ہے۔ ریکارڈ بولے گا، میں اگر جھوٹ بولوں گا کیمرے کے سامنے، میں اس کا رسپانسبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ کہ آپ کو بزدار ہونے کی سزا ملی، ڈیفینیٹلی ایسا کون دے سکتا ہے آپ کو، اور کیسے اب میں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بطور بینگ بزدار ٹارگٹ ہوئے؟ جی بزدار نام کی وجہ سے ٹارگٹ؟ بالکل، نام کی وجہ سے ٹارگٹ ہوئے۔ جس نام کی وجہ سے ٹارگٹ ہوئے وہ تو بہت پیچھے ہیں کہیں پہ، اب تو کہیں نظر بھی نہیں آ میں رہا، ان پہ سیاست میں تبصرہ بھی نہیں ہے۔ نہیں کروں گا کہ وہ ظاہر ہے رہے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے تو میرا تعلق جوڑا کہ جی وہ ان کے بہنوئی ہیں اور یہ بڑا کچھ کرتے رہے۔ اول تو میں ان کا بہنوئی سردار عثمان خان بزدار ہمارے فیملی کے چیف ہیں، ہمارے ٹرائبل چیف ضرور ہیں، میرے لیے رسپیکٹ کا مقام ہے، اور ان کی دور میں بھی میں نے ایک ضلع کی ہے، ایک پوسٹنگ کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں ڈی پی او رہا ہوں۔ ان سے پہلے بھی میں ایس پی انویسٹیگیشن ڈی جی خان تھا، راجن پور تھا، انسپیکٹر سے لے کے ایس پی تک جب میں پروموٹ ہوا تو وہ کہیں سیاست میں ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ صحیح۔ جب وہ سی ایم تھے تو یہ نہیں ہے کہ صرف میں لگا، میرے بیچ میٹ مجھ سے پہلے لگے رہے۔ میں نام لے لیتا ہوں، وہاڑی میں ہمارے ایک چوہان صاحب تھے، احسان اللہ چوہان، وہ مجھ سے پہلے لگ رہے ہیں۔ ایون بہاول نگر میں میرے اپنے بیچ میٹ تھے قدوس بیگ صاحب، وہ مجھ سے پہلے لگے رہے ہیں۔ وہ تب میں اگر بینیفائٹ لیتا تو سب سے پہلے میں ہی وہاں پہ پوسٹ ہوتا تھا، مجھ سے پہلے بھی لگے رہے ہیں اور میرے بعد بھی کافی لوگ لگے رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ اپنی کارکردگی کو لورا لائی میں جب آپ ڈی پی او تھے 15 مہینے، تو آپ اپنی کارکردگی کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ نے ایسا کام کچھ کیا بھی تھا؟ میں الحمدللہ یہی الزام کے لیے یہی لگتا ہے آپ وہاں گئے تھے اور اس کا الزام میں قبول کر کے آ گئے، الزام آپ پر لگے اور بس آپ اس الزام کے ساتھ واپس؟ رضوانی صاحب 15 مہینے میں نے کام کیا ہے، 15 مہینے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ ان 15 مہینوں میں لورالائی ڈسٹرکٹ جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، 15 مہینوں میں کوئی ایک بھی تخریبی کاروائی کا وقوع نہیں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی موسیٰ خیل ہے، دکھ کیا ہے، زیارت اس میں ہوتے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم تھا خصوصاً مجھ پہ، اور میں نے اپنا سسٹم جو ہے انسدادی کا، پریونشن کا لے کر میں خود بینگ ڈی پی او اپنی اسکواڈوں کے ساتھ رات کو گشت کرتا رہا، اپنے ایریاز میں بھی اور لیویز کے ایریاز میں۔ یہ میسج ان تک جاتا ہے تخریب کاروں تک۔ تو میرا 15 مہینوں میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان 15 مہینوں میں نے منشیات کے 38 کیسز رجسٹر کیے، آن ریکارڈ بات ہے۔ کسٹم میں نے کسٹم انفورسمنٹ رکنی اور بلوچستان زیارت میں نے 27 کروڑ روپے کا مال سیز کر کے پکڑ کے ان کے حوالے کیا، آن ریکارڈ میرے پاس رسیدیں ان کی موجود ہیں، اور کوئی ایسا وقوع نہیں ہے اس ٹائم فریم میں ان 15 مہینوں میں کہ کوئی ٹریس نہ ہوا ہو۔ قتل ہے، ڈکیتی ہے، چوری، الحمدللہ وہ ٹریس ہوئی۔ اس سے زیادہ اور مجھے اپریسیشن لیٹر ملتے رہے اپنے آر پی اوز کی طرف سے۔ آپ کا مخالف کون؟ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا کون مخالف تھا یا ہے جس کی وجہ سے آپ ریٹائرمنٹ سے 6 مہینے پہلے صفائیاں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ ابھی میں بتاؤں کہ اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں اس سسٹم کا نام لوں گا جو اس سسٹم کے اس بزدار نام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو سسٹم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ تمام انکوائریاں ہونے کے باوجود میری 26/3 کو ہیرنگ ہوتی ہے، 26/3 کو اسلام آباد میں میری ہیرنگ ہوتی ہے۔ 26/3 کے بعد
13/5 کو میرا آرڈر ہوتا ہے، یعنی 1 مہینہ 17 دن کے بعد. کیا یہ 1 مہینہ 17 دن کوئی فیصلہ کرنے میں لگتے ہیں کسی سینئر کو یا کسی اتھارٹی کو؟ اس کو کیا اگر میں اتنا برا تھا، سزا دینی تھی تو سیم ڈے اناؤنس کر دیتے، میں اسلام کر کے واپس آ جاتا. نمبر 1. نمبر 2، ان 15 مہینوں میں جب میں OSD تھا یا انڈر انکوائری تھا، لیو رولز کے تحت یا جو سیلری رولز ہیں اس کے تحت مجھے تنخواہ ملنی چاہیے تھی جب تک میں محکمے میں تھا، یعنی 13/5 تک تو میں محکمے تھا، جو بھی صورتحال تھی، OSD تھا یا کلوز ٹو CPO تھا یا کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ تھا، 15 مہینوں میں مجھے تنخواہ تک نہیں دی گئی. اس کو کیا کہیں گے آپ جب ایک سرکاری ملازم کو تنخواہ ہی نہ ملے؟ آپ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کے پاس پلیٹ فارم تو تھا. وہ میں جاؤں گا، میں اب جاؤں گا. جو تنخواہ رکی ہوئی تھی اس سے کیوں نہیں گیا؟ جی نہیں، دیکھیں نا، تنخواہ جب رکی ہوئی تھی میں نے درخواستیں دی ہیں، میرے پاس موجود ہے کہ میرا تنخواہ کا جو پیریڈ ہے یا میرا تنخواہ کا جو ریلیز ہے وہ میرے پاس آن ریکارڈ ہے، میں بھیج سکتا ہوں آپ کو کہ جی یہ میری تنخواہیں جو ہے نا وہ سیٹ کی جائیں. نہیں ہوئی، اس کے لیے میں علیحدہ جا رہا ہوں، جو بھی پراپر فورم ہے.